عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے لوگ، اللہ تعالیٰ نے 309 سال کے بعد ان کو بیدار کیا، اور جب یہ اٹھے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہنے لگے بابا کتنے دن ٹھہرے رہے ہیں ہم؟ کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا 2 دن، کسی نے کہا صبح سوئے تھے تو دوپہر کو اٹھ گئے ہیں۔ تو یہی باتیں ابھی چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بھوک محسوس ہو رہی ہے، کسی ایک ساتھی کو بھیجیے جائے وہ بازار سے کھانا لے کے۔ اب ایک ساتھی کو کہا کہ آپ جائیں، ان کی تشکیل کی اور ان کو کہا بھی کہ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اس طریقے سے جانا ہے کہ نرمی برتنی ہے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ اصحاب کہف ہیں، ظالم حکمران بیٹھا ہے۔ ان کے نزدیک وہی بادشاہ جو تھا وہی بیٹھا ہوا ہے آج تک، ظالم۔ اب وہ جب گلی محلوں سے گزرنے لگا تو جو راستے پہلے تھے وہ نہیں نظر آ رہے تھے ان کو۔ جب وہاں پہنچے دکان پر تو پیسے دینے لگے تو وہ کرنسی کون سی تھی؟ بہت پرانی، 300 سال پہلے کی۔ انہوں نے کہا یہ جاسوس ہے، اس کو پکڑو۔ بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ اس وقت نیک بادشاہ تھا، مسلمان۔ اس نے ان کو دیکھا، دیکھ کے مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے سامنے اصحاب کہف کا ذکر کرنے لگے ہیں۔ اللہ رب العزت کے کچھ محبوب بندے تھے جنہوں نے شرک کے گڑھ میں رہتے ہوئے کبھی اپنی پیشانی کو بتوں کی عبادت سے آلود نہیں ہونے دیا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمایا اور ان کے پردے اٹھا دیے، اپنا مکمل تعارف اور اپنی عظمت ان کو سمجھا دی۔ اور قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کر لیا تھا اور ہر وقت وہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے تھے، مضبوط تعلق ہوا۔ ان کے 7 نام ہیں، روایات مختلف ہیں، اور جو راجح روایات میں تھا، ایک مرجوح قول ہوتا ہے، ایک راجح قول جو تھا اسی میں سے ہمارے اکابر نے ایک دعا اخذ کی تھی ان کے نام کے ساتھ، اور اس دعا کے متعلق اکابر علماء نے لکھا ہے یہ نام، یہ اسماء مبارکہ، یہ امان ہیں از حرق غرق سرق، یعنی چوری چکاری سے بھی بندہ محفوظ، اور غرق ہونے سے محفوظ، اور گھر مکان سوختہ ہونے سے بھی محفوظ۔ ان کو آگ نہیں لگے گی، اس قسم کے نقصانات سے محفوظ رہے گا۔ اور ان مقدس ناموں کے متعلق علماء نے فرمایا ہے کہ وہ ایسے بابرکت اور مبارک نام، وہ دعا ہے، اگر وہ کسی کے گھر میں موجود ہے وہ گھر محفوظ رہے گا، وہ دعا کسی مال میں لکھ کر رکھی گئی وہ مال محفوظ رہے گا، اور اسی طرح کسی باغ پر لٹکائی گئی وہ باغ آفات سے محفوظ رہے گا۔ اور بھی اس کے بے شمار فوائد لکھے ہیں۔ بعض علماء اس کا ایک تعویذ بنا کر دیا کرتے تھے بچوں کے گلے میں ڈالنے کے لیے، بچے محفوظ رہتے تھے، حوادثات کا شکار نہیں ہوتے تھے، اور بلاؤں مصیبتوں سے بچے رہتے تھے لوگ۔ اور بڑے بڑے بزرگوں نے اس دعا کو اپنے معمول میں رکھا ہے۔ اصحاب کہف اللہ کے مقدس بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے واسطے سے دعا مانگی گئی۔ جو دعا ان کے واسطے سے مانگی جاتی ہے اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الکہف کی اپنی خصوصیات ہیں، اور قرآن مجید نے اس طبقے کو اصحاب الکہف والرقیم کہا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا سا فرق کرنے کی کوشش کی ہے کہ اصحاب الکہف اور تھے، اصحاب الرقیم اور تھے، لیکن بعض علماء نے فرمایا نہیں، اصحاب الکہف ہی اصحاب الرقیم تھے۔ رقیم ان کی بستی کا نام تھا، اور اصحاب کہف وہ غار والے لوگ ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصحاب الکہف تو وہی غار والے لوگ ہیں، اصحاب الرقیم بھی وہ چٹان والے لوگ ہیں۔ یعنی سفر کر رہے تھے تو ایک غار میں جا کے بیٹھے، وہ بارش آ گئی تو اوپر سے بھاری چٹان گر پڑی تھی،
3 احباب تھے، انہوں نے اپنے اپنے اعمال جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے اللہ کو پیش کیے، اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے ان کو نجات عطا فرمائی تھی، ان کو اصحاب الرقیم کہا گیا ہے۔ تو ان کے بابرکت نام ہیں، ان ناموں کی بے شمار برکات، اور خود سورۃ کہف کے اپنے فضائل ہیں۔ یاد رکھیے، جو آدمی سورۃ کہف کو پڑھنے کا عادی ہے، جمعے کے روز پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے جمعے جو پڑھے گا اس کے زمین سے لے کر آسمان تک اس کے لیے نور بن جائے گی یہ سورت۔ اور جو روزانہ پہلا رکوع اور آخری رکوع پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے قدموں سے لے کر اس کے سر تک نور، یہی نور پھر فتنوں سے حفاظت کا باعث بنتا ہے۔ یہ بندہ چلتا ہے نور میں، اٹھتا ہے نور میں، بیٹھتا ہے نور میں، روشنی ہوتی ہے اس کے سامنے، اور دجالی سازشیں اور فتنے جو ہیں وہ اس کا نقصان نہیں کر سکتے۔ اور آئے روز ہمیں جن مسائل کے ساتھ پالا پڑتا ہے، پریشانیوں کے ساتھ، اور نئے نئے فتنے جو اٹھ رہے ہوتے ہیں، ان تمام فتنوں سے بچنے کا راستہ سورۃ کہف ہے، سورۃ الکہف۔ اس کو پڑھا جائے اور فتنوں سے محفوظ ہو جائے بندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال بھی ظاہر ہو جائے پھر بھی بندہ محفوظ رہے گا۔ دجال سارے فتنوں کا باپ ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو فتنہ دجال سے ڈرایا، اور وہ فتنہ اسی امت میں آنا ہے، اسی امت میں آئے گا۔ دجال بھی ظاہر ہو جائے تو بندہ محفوظ رہے۔ اور جو آدمی مستقل طور پر سورۃ کہف پڑھنے کا عادی ہے، سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اس کے سامنے چھوٹے موٹے فتنے تو بالکل سرے سے غائب ہو جائیں گے، اور اگر کوئی اسلحے سے آیا اپنی طاقت دکھانے کے لیے، اس کا اسلحہ اس کے سامنے ناکارہ ہو جائے گا، وہ بھی بیکار، اس کا وار نہیں چلے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت رکھی ہے۔ اصل میں اصحاب الکہف وہ لوگ تھے، شہزادہ خاندان ہے ان کا، بادشاہ ہیں، بڑے سرداروں کی اولاد تھے، کوئی غریب لوگ نہیں تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے کہ میرے ان نیک بندوں نے تعیش کی زندگی کو ترک کر کے ایک غار کے اندر بسیرا کیا ہے، وہ بھی ایمان کی حفاظت کے لیے۔ تو ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرما دیا۔ تو یہ ہیں اصحاب الکہف۔ اصل میں معاملہ کچھ اس طرح ہے، یہ شرک سے شروع دن سے بالکل نفور تھے۔ ان کے جو نفوس قدسیہ اللہ نے بنائے، ان کی جو جسم اللہ نے تیار کیے تھے، وہ بالکل شرک سے بیزار تھے۔ ایک دن ایسا آیا، عید کا دن تھا، سارے لوگ جمع تھے، اور اس عید کے دن بتوں کی عبادت کی جا رہی تھی، ان کے نذرانے چڑھائے جا رہے تھے، اور ان کے سامنے سر سجدے میں رکھے جا رہے۔ اصحاب کہف جب وہاں پہنچے تو انہوں نے بڑی کراہت کی نظر سے دیکھا، نفرت کی نظر سے دیکھا، کہا کہ کس کے سامنے جھک رہے ہو تم، بتوں کی عبادت کر رہے ہو؟ تو وہاں ان کا راز فاش ہو گیا کہ یہ چند ایک ایسے لوگ ہیں جو بتوں کی عبادت سے نفرت کرتے ہیں اور ہمارے خداؤں کو بالکل تسلیم نہیں کرتے۔ یہی بات بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ نے اصحاب کہف کو بلایا، یہ پوری ایک جماعت بن گئی 7 افراد کی۔ ان کو بلا کر اس نے کہا کہ جناب تمہارے بارے میں میں نے سنا ہے تم ہمارے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے اور ان کو برا بھلا کہتے ہو، ان کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو اصحاب کہف وہیں بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، ببانگ دہل، بالکل بے ڈر اور بے خوف ہو کر اپنی زبانوں سے اس کے سامنے اظہار کر دیا کہ ہاں ہم تمہارے خداؤں کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، وہی ہماری جبین نیاز کے سجدوں کا مستحق ہے، ہم بالکل عبادت نہ کرتے ہیں نہ کبھی کریں گے۔ بادشاہ نے ان کو کہا کہ میں تمہیں سوچنے سمجھنے کا موقع دیتا ہوں، 3-4 دن جاؤ، سوچو سمجھو
اور اچھا فیصلہ کرو، ورنہ میں تمہارے کپڑے اتار دوں گا، میں تمہارے اوپر پتھر برساؤں گا، تمہیں ذلت کی موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اصحاب کہف نے کہا قطعاً ہم اگر یہ معاملہ ہو بھی گیا تو ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کہا جاؤ اچھا سوچ لو۔ اصحاب کہف نے پھر ترتیب بنائی، آپس میں مشورہ کیا کہ یہاں سے نکل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کسی غار میں بسیرا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے یہ راستے آسان کر دیے۔ ویسے تو علماء نے لکھا ہے جب انہوں نے وہاں بتوں کے سامنے اعلان کیا تھا، ان سے نفرت کا اظہار کیا تھا، جو پردے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے وہ اسی وقت چھٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات عالی کے انوارات ان کے قلوب پر نازل فرما دیے تھے اور ان کو اس پر ثابت قدم رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ چل پڑے اور ایک کتا تھا ان کے ساتھ، وہ بھی ساتھ ہو لیا اور یہ روانہ ہو گئے وہاں، اور جا کر ایک غار میں انہوں نے بسیرا کیا۔ مختلف اقوال ہیں کہ وہ غار کہاں ہے، کس ملک کے اندر موجود ہے، تو بہرحال راجح قول یہی ہے کہ وہ ملک روم کے اندر موجود ہے، روم میں تھی، اور اسی غار کے اندر وہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کی کانوں پہ تھپکیاں دی اور ان کو میٹھی نیند سلا دیا۔ تو وہاں سوئے وہ، اب عرصہ دراز تک سوئے رہے۔ کتنی عرصہ گزرا؟ 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سلائے رکھا۔ سورج کو حکم تھا کہ دائیں بائیں سے گزرے، اور ہوا بھی چلتی رہتی تھی کہ کچھ ان کے جسموں سے ہوا گزرتی کہ بدبو نہ پھیلے، اور اصحاب کہف کی کروٹیں بھی تبدیل ہوتی رہتی تھی کہ ان کے جسموں کو مٹی نہ کھائے۔ پورا انتظام کیا اللہ رب العزت نے۔ تو 309 سال تک یہ سوئے رہے تھے۔ پھر اس کے بعد عیسائیوں کی اس بت پرست قوم کے ساتھ جنگ ہوئی، اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ تو یہ بھی عیسائی مذہب رکھتے تھے، اس وقت کا جو حق مذہب تھا وہ مذہب عیسائیت تھا، یہ عیسائی تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ، اللہ تعالیٰ نے 309 سال کے بعد ان کو بیدار کیا، اور جب یہ اٹھے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہنے لگے بابا کتنے دن ٹھہرے رہے ہیں ہم؟ کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا 2 دن، کسی نے کہا صبح سوئے تھے تو دوپہر کو اٹھ گئے ہیں۔ تو یہی باتیں ابھی چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھوک محسوس ہو رہی ہے، کسی ایک ساتھی کو بھیجیے جائے وہ بازار سے کھانا لے کے آئے۔ اب ایک ساتھی کو کہا کہ آپ جائیں، ان کی تشکیل کی اور ان کو کہا بھی کہ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اس طریقے سے جانا ہے کہ نرمی برتنی ہے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ اصحاب کہف ہیں، ظالم حکمران بیٹھا ہے۔ ان کے نزدیک وہی بادشاہ جو تھا وہی بیٹھا ہوا ہے آج تک، ظالم۔ جب وہ بازار کی طرف انہوں نے رخ کیا کھانا حاصل کرنے کے لیے، تو پیسے بھی ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ اب وہ جب گلی محلوں سے گزرنے لگا تو عجیب قسم کے یعنی جو راستے پہلے تھے وہ نہیں نظر آ رہے تھے ان کو، اور ان راستوں سے گزرتے ہوئے وہ حیران ہیں کہ یار یہ عجیب علاقہ ہے، کوئی عجیب ملک ہے۔ تو ڈر ڈر کے جا رہے تھے، تو دیکھنے والوں نے دیکھ لیا کہ یہ کوئی ہے عجیب شخص، یا تو یہ کوئی جاسوس ہے، یا اس کے کوئی ارادے کوئی ایسے ہیں جو ہمارے خلاف ہیں، یہ ڈر ڈر کے کیوں جا رہا ہے۔ جب وہاں پہنچے دکان پر تو پیسے دینے لگے، تو وہ کرنسی کون سی تھی؟ بہت پرانی، 300 سال پہلے کی۔ انہوں نے کہا یہ جاسوس ہے، اس کو پکڑو۔ بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ اس وقت نیک بادشاہ تھا، مسلمان۔ اس نے ان کو دیکھا، دیکھ کے مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور، جب عقل مند دیکھے تو مرد حقانی کی پیشانی کا نور نظر آتا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا، دیکھ کے کہا کہ اللہ والے نظر آ رہے ہو۔ حالات پوچھے تو انہوں نے بتلایا کہ یہ ہمارے حالات تھے، اس وقت ظالم حکمران تھا، تو ہم شرک سے گھبرا کر ایک طرف ہو گئے تھے تاکہ ہمیں وہ جبراً
شرک پر نہ لگا دے، بتوں کی عبادت میں نہ لگائے۔ ہم اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے یہی حال دیے تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں دوسرے احباب، تو بتلایا، تو پھر وہ بادشاہ غار کی طرف گیا۔ بہرحال آگے لمبا قصہ ہے، میں یہیں اسی گفتگو پر اختتام کر رہا ہوں، آگے دعا بتاتا ہوں آپ کو۔ اصحاب کہف، اللہ کے نیک بندے، ان کے نام کی جو دعا ہے وہ یملیخا مکسلمینا کشفوتت آذر فتیونس کشا فتیونس تیونس، اسی طرح یوالس بوس وکلبہم قطمیر وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، احفظ ھذا عن الحرق والغرق والسرق جمیل آفات والآہات برحمتک وفضلک۔ یہ دعا ہے ان کے نام کی، یہ مبارک دعا، اور اس کے اعداد ہیں 3564۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کے اعداد کے موافق اس کو جو پڑھے تو پڑھ کر اس کے تعویذ کو بھی استعمال کر سکتا ہے، اس دعا کو بھی پڑھ کر جو مقصد حاصل کرنا چاہے اللہ تعالیٰ سے ان ناموں کی برکت سے حاصل کر سکتا ہے، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ بہت ہی مجرب اور مؤثر دعا ہے، اور علماء نے لکھا ہے یہ جملہ مکروہات و آفات سے محفوظ کرنے والی ہے۔ زندگی میں انسان کو جتنی بھی بیماریاں اور پریشانیاں دامن گیر ہو سکتی ہیں، ان تمام کی تمام پریشانیوں سے محفوظ کرنے والی دعا ہے۔ اس دعا کو عدد کے موافق پڑھو یا کچھ مقدار میں پڑھ لو۔ حضرت سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مختلف اقوال کے ساتھ مختلف نام آئے ہیں جو مجھے راجح اور بہتر محسوس ہوئے ہیں، اور مجھے دل کے اندر تسلی ہوئی کہ یہی اصحاب کہف کے نام ہیں، وہی میں نے لیے ہیں، اور پھر یہ دعا لی، اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے میں نے دعائیں کی ہیں، میں نے اپنے معمول میں رکھا ہے۔ تو جو آدمی اس دعا کو اپنا معمول بنائے تو جملہ پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ جو بچے ہیں ڈرتے ہوں یا چڑچڑے ہوں، بہت زیادہ پریشان کرتے ہوں، اس کا تعویذ بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ آج کل تعویذ کے خلاف بھی گفتگو سننے میں آ رہی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو چیلنج کرتے ہیں کہ ہمارا چیلنج ہے کہ تعویذ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یار ایک دعا لکھی ہوئی ہے، اور ایک دعا وہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو لکھ کر اپنی حفاظت کے لیے استعمال کرنا، اور خصوصاً ان بچوں کے لیے جو پڑھ نہیں سکتے، یا ان لوگوں کے لیے جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، نہیں پڑھ سکتے، ان کو حفاظت کے لیے اگر کوئی قرآنی آیات یا مسنون دعائیں لکھ کر دے دی جائیں جس میں شرکیہ مواد نہ ہو، ان کا مضمون شرکیہ نہ ہو، شرکیہ الفاظ نہ ہو، تو اس میں کون سا جرم اور گناہ ہے؟ اکابر امت نے، علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے، اور خود بڑے بڑے اکابرین سے یہ بات ثابت ہے۔ وہ کرتے تھے، وہ مشرک سے، شرک سے کوسوں دور تھے، کبھی ان کے دماغ میں بھی شرک کا خیال نہیں گزرا، نہ وہ کرتے، جان قربان کر دیتے لیکن شرک کے قریب نہ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ناموں میں، ان اسماء مبارکہ میں برکت رکھی ہے، ایک وسیلہ ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ کو ان نیک بندوں کے وسیلے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، اور یہ احادیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ بعض لوگ وسیلے کا بھی انکار کرتے ہیں، انشاءاللہ کبھی بالتفصیل اس کے متعلق میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ بہرحال انہی معروضات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔